الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارا بیان چل رہا ہے، ابھی سورہ بقرہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے 6 پارٹ سن لیے، اور بھی کافی واقعات سن لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی کچھ قصے رہ گئے ہیں۔ ایک خاص جو گائے کا آئے گا، بقرہ مانے عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقرہ مانے گائے، وہ واقعہ آئے گا، تو آپ یوٹیوب سے جڑے رہیں۔ تو آج کچھ اور نیا آپ کو موضوع لے کر آئی ہوں میں آپ کی خدمت میں، خاص عورتوں کا موضوع ہے۔ تو تمام عورتیں اس کو آگے اپنی دوستوں کو، فرینڈ کو، بہنوں کو شیئر بھی کریں، اس کو بیان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ سب عورتوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم طلاق اور ایلا کے بارے میں سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں 225 سے لے کر 235 تک تقریباً 10 کے قریب آیتیں طلاق میں آئی ہیں۔ 232-33 تک تو مسلسل اسی طلاق کے اور ایلا کے موضوع پر آئی ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے طلاق تو سنی ہوگی نام، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، یہ نام تو آپ نے سنا ہوگا طلاق کا۔ ایلا کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایلا کیا ہے۔ تو یوٹیوب پہ جڑے رہیں۔ تو آئیے بتاتی ہوں کہ آپ سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ 225 سے یہ شروع ہو رہی ہے، دوسرے سپارے میں ہے شاید یہ۔ تو اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، کنز الایمان، نور العرفان، صراط الجنان کا ترجمہ لیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔ یعنی حلال تو ہے، جائز تو ہے، لیکن میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ جب رب کو پسند نہیں تو کوشش کریں کہ طلاق والی صورت پیدا نہ ہو، گھر جڑے رہے، بنے رہے۔ جب بہت ہی زیادہ مجبوری ہو جائے، کسی صورت میں نبھا نہ ہو، کوشش کر کے دیکھ لیں، ایک جنا جھک جائے، کہیں شوہر لچک دکھا دے، بیوی ٹیڑھی ہے تو، کہیں شوہر غصے والا ہے، شوہر کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے تو بیوی برداشت کر لے، تاکہ ان کا گھر نہیں ٹوٹے۔ طلاق میں کیا ہوتا ہے، یہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور چلو بعض دفعہ شوہر کو بھی بیوی مل جاتی ہے، بعض دفعہ بیوی بھی دوسری شادی کر لیتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بچوں کو ظاہر ہے اگر ماں لے کے جا رہی ہے تو حقیقی باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ باپ بعض جگہ ظالم ہوتا ہے، چھین لیتا ہے ماں سے، تو بچے ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں، بلکہ اور بہت سے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں بچے۔ کیسے کہ جو حقیقی والدہ پیار کرے گی، جو خیال رکھے گی، وہ سوتیلی والدہ نہیں کرے گی، الا ماشاء کہیں نہ کہیں ایسی ہوتی ہے جو بالکل بچوں کو تو اپنے بچوں کی طرف ان بچوں کو سمجھے، پیار محبت دے۔ اکثر سوتیلی مائیں ظلم کرتی ہیں، کیونکہ اس نے ان بچوں کو اپنی کوکھ سے نہیں جانا ہوتا۔ پھر وہ جب شادی ہو جاتی ہے، اس شوہر سے اس کے خود کے بچے ہو جاتے ہیں، تو ان پہلے والے بچوں پر اپنے بچوں کو فوقیت دیتی ہے۔ ان بعض جگہ تو اتنا ہم نے سنا ہے کہ ان بچوں کو اتنے ہی مارتی ہیں، سوتیلی مائیں ظلم کرتی ہیں، کھانا کم دیتی ہے، گھر کے کام کاج کرواتی ہیں، اور حتیٰ کہ باپ سے بھی ان کے دلوں میں نفرت ڈلوا دیتی ہے، ان کو بہکا کر، باپ کو سکھا کر بچوں کو پھر باپ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے۔ تو خدا را وہ مائیں تھوڑا برداشت کر لیں کہ اگر ہماری طلاق ہو گئی تو ہمارے ان بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ میں لے لوں گی تو باپ کی محبت پیار کو ترسیں گے، کیونکہ اگر مائیں بھی دوسری شادی کر لیتی ہیں تو وہ دوسرا سوتیلا باپ ان بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، چھوٹی عمر میں کام پہ لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کا خون نہیں ہوتا نا، وہ سب اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی کے ساتھ کہ دوسرے شوہر کی اولاد ہے، تو وہ نفرت کرتا ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ سگے باپ کا پیار مل جائے، تو اکثریت یہی ہے کہ نہ سوتیلی ماں بچوں کو پیار دیتی ہے، نہ وہ جو ہے باپ پیار دیتا ہے۔ تو تھوڑا خیال رکھا کرے۔ طلاق پہ میرے رب کو بھی ناپسند ہے۔ کوشش کریں آپ جب کوئی صورت نہ ہو تو پھر طلاق دے دیں۔ طلاق کے بھی طریقے ہیں۔ کیا طریقے ہیں طلاق کے؟
کہ ایک ہے طلاق دی، اس کے بعد چھوڑ دے ایک حیض آنے تک، پھر وہ ایک حیض آ جائے، وہ پاک ہو جائے تو پھر یا تو رجوع کر لیں۔ تو اس لیے یہ پیریڈ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ سوچ لے سمجھ لے، اتنا موقع دیا جا رہا ہے۔ اب دونوں طرف سے یہی ہو کہ بھئی نہیں رہنا، تو دوسرے طہر میں پاکی کے دنوں میں طلاق دے۔ اب وہ پاکی کا مہینہ گزر جائے، اب دوبارہ حیض آئے، یعنی 2 حیض آ گئے، تو اب تیسرے حیض کے بعد طلاق دے، یعنی 3 حیضوں میں 3 طلاق دے۔ تو اس طرح دینے سے یہ جائز بھی ہے، یہ احسن بھی ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ بعض لوگ غصے میں ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، تو ہمارا جو سنی حنفی طریقے میں مسلک میں ایک وقت میں 3 طلاق کو ایک ہی شمار کی جائے گی، اور 3 طلاق زندگی میں جب بھی دی، یعنی ایک طلاق دی کہ اب وہ 10 سال بعد دیتا ہے، 15 سال بعد ایک اور دیتا ہے، 2 ہو جائے گی۔ پھر وہ چاہے 5 سال بعد، 10 سال بعد یا دوسرے دن دیتا ہے، یہ 3 ہو گئی۔ اب گنجائش کی صورت ہے، چاہے 3 طلاق 3 وقتوں میں کتنا بھی گیپ آ جائے دے، یا ایک ہی وقت میں دے، تو یہ 3 طلاق شمار ہوگی۔ 3 طلاق کے بعد مفاہمت کی، یعنی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، ناجائز ہو گئے۔ اگر اب وہ ساتھ رہیں گے تو یہ زنا کہلائے گا، اور بچے بھی پیدا ہوں گے تو وہ ناجائز بچے کہلائیں گے، کیونکہ وہ زنا سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، شریعت محترمہ منع کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر جب 3 طلاق ہو جائے تو مصالحت کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہماری برادری کے اندر بھی اور لوگوں میں بھی گھر کے بڑے بوڑھے آتے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچے ہیں، رل جائیں گے، بچوں کا کیا بنے گا، چلو معاملہ رفع دفع کرو، وہ بٹھا کر ثالثی کروا دیتے ہیں، مصالحت کروا دیتے ہیں، اور اسی گھر میں اسی شوہر کے ساتھ اس بیوی کو بھجوا دیتے ہیں۔ تو اب کسی صورت میں وہ اس مرد کے لیے عورت جائز نہیں ہے، چاہے بچے رولیں، یہ پہلے سوچنا چاہیے، شرعی باتیں پہلے کیوں نہیں سیکھی سمجھی، کیوں الفاظ دکھا لے 3 طلاق کے۔ اب وہ شوہر صاحب کیا کہتے ہیں، اچھا جب پتہ چلتا ہے بھائی کام بھی کرنا پڑ رہا ہے، بچے بھی سنبھالنے پڑ رہے ہیں، گھر میں کھانا بھی بنانا پڑ رہا ہے، آفس سے جلدی آنا پڑ رہا ہے، یا نوکری چھٹ گئی بچوں کے ایسے، اب وہ کیا کہتے ہیں، اور بچے نہیں رہ پا رہے، تو کہ میں نے تو غصے میں دی تھی طلاق۔ تو میری بھولی بھالی بہنوں جو یوٹیوب پہ سن رہی ہیں، اور جو مرد اگر سن رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ بیوی کی کوئی بات ناپسند آ گئی، بیوی نے کوئی نافرمانی کی، شوہر کا حکم نہیں مانا، کوئی نقصان کیا، تو شوہر کو غصہ آ گیا، تو شوہر نے نامدان 1 2 3 کر دیا۔ اب بتائیں کون سا شوہر ایسا ہے جو کہے گا آج آپ مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت ہینڈسم لگ رہی ہو، خوبصورت لگ رہی ہو، بہت بیوٹیفل لگ رہی ہو، وہ میں چلو اس خوشی میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا میرے خیال میں کہ کوئی شوہر اس طرح طلاق دے دے، میری بیوی مجھے اچھی لگ رہی تھی تو میں نے محبت میں طلاق دے دی۔ تو یوٹیوب پہ سننے والوں، طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار میں کوئی طلاق نہیں دے گا، محبت عشق میں کوئی طلاق نہیں دے گا۔ محبت عشق میں تو روکے گا، بیوی اگر ناراض ہو کے بھی جا رہی ہے تو اس کو روکا جائے گا، نہیں مت جاؤ، نہیں میں، وہ منائے گا، چلو آپ کی میں ریکوائرمنٹ پوری کروں گا، چلو آپ کی خوشی کو پورا کروں گا، چلو میں ڈبل جاب کروں گا۔ بیوی سے محبت ہوگی، بیوی کو اگر بیوی روٹ کر میکے بھی چلے جائے گی تو بیوی سے عشق محبت ہوگا، تو شوہر صاحب منانے جائیں گے، کسی کو لے کر جائیں گے کہ نہیں میری بیوی آ جائے، دل نہیں لگ رہا، اس سے مجھے محبت ہے، عشق ہے کہ میرا گھر بنا رہے۔ تو پیار اور محبت پہ کوئی طلاق نہیں دیتا، طلاق ہمیشہ ناراضگی میں اور غصے میں دی جاتی ہے۔ تو یہ طلاق اور ہنسی کھیل نہیں ہے، کسی نے یہ بولا طلاق دی، ہو گئی ختم معاملہ۔
طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، معاملہ ختم۔ لفظ اگر اس نیت سے اس نے بولا، چھوڑنے کی نیت سے طلاق 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 3 دفعہ بولا، معاملہ ختم۔ اب بلا وجہ پھر ادھر جانا، اس سے فتوے لینا، اس سے فتوے لینا۔ ہمارے مسلک میں، سنی حنفی مسلک میں 3 طلاق کے بعد گنجائش نشتہ، گنجائش نہیں ہے۔ ایک صورت ہے شریعت میں، بڑی سخت صورت ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، پہلے تو اس کی عدت پوری کرے 3 حیض آنے تک، جس شوہر نے طلاق دیے اس کی عدت کرے۔ عدت کے بعد چاہے جیسے عدت پوری اسی دن، چاہے جب بھی موقع ملے دوسرے شوہر سے نکاح کریں، اس سے خلوت سیاح بھی ہوں، یعنی رات بھی ان کے ساتھ گزارے، میاں بیوی والے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہوئے۔ اب وہ دوسرا شوہر ہے، وہ اس کو جب طلاق دے دیں تو اب پہلا والا شوہر اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ ہماری شریعت مطہرہ میں اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی کڑی صورت ہے، بڑی کڑی شرط ہے۔ تو یہ کیوں کری گئی تھی یہ شرط؟ کہ پہلے صحابہ کرام کے دور میں مرد حضرات کو جب دل چاہتا طلاق دے دیتے، جب دل چاہتا رجوع کر لیتے، جب غصہ آتا طلاق دے دیتے، بعد غصے میں کہتے کہ بس تمہیں اسی طرح میں تنگ رکھوں گا، طلاق دینا، رجوع کرنا، طلاق دینا، دوبارہ نکاح کرنا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ اتری کہ 3 طلاق کے بعد گنجائش نہیں ہے جب تک وہ عورت حلالہ نہ کرے۔ اب اس کی اور بھی صورتیں آئیں گی، رجوع کی، رجعی طلاق، طلاق بائنہ، طلاق مغلظہ اور ایلا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا پارٹ 2 میں ہم سنائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اللہ سے دعا جو ہم نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا